لطیف افریدی صاحب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو 2018 کے الیکشن میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں، جس کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ہم نے اپنے 20 ایم پی ایس کے خلاف کارروائی کی، تو اس معاملے پر اب آج عدلیہ کوئی نوٹس لے سکتی ہے؟ بالکل لے سکتی ہے، لے سکتی بالکل کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے، لیگل مسئلہ ہے، ہمارے اخلاقیات کا مسئلہ ہے، ہمارے قوم کا، ہمارے اسمبلیوں کا، ہمارے پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے۔ تو پھر اس الیکشن میں پیسے لینے والے شخص کو تحریک انصاف نے وزیر قانون بنا دیا، پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ آپ نے اس کو وزیر قانون کیوں بنایا؟ وہ تو عمران خان سے پوچھا جا سکتا ہے، ہی کین آنسر کہ کیوں بنایا۔ اور یہ 14 جن کا ذکر انہوں نے کہا، میں ایک آدمی کی بات کرتا ہوں، اس نے 14 میں سے اس نے اپنے بچوں کو بلایا کہ آؤ میں نے یہ پیسے آپ کے لیے کمائے ہیں، آپ سب مل کر آپ نے ساری زندگی میں اس کے برابر پیسہ کمایا، تو 75 کروڑ روپے تھے۔ یہ 14 آدمی جن کا ذکر کامران مرتضیٰ نے کیا، ان کے خلاف کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے، کیوں جی نہیں؟ ولید اقبال صاحب، جن لوگوں نے 2018 کے الیکشن میں سینیٹر کو کے ایک امیدوار کو ووٹ دینے کے لیے پیسے پکڑے اور ان کی ویڈیوز اب ریلیز ہو رہی ہیں، تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور پچھلے سال جو سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے جو 14 لوگ تھے جو مس ہو گئے، اور انہوں نے بیٹھ کے تو اپنی وفاداری کا اظہار کیا، لیکن ووٹ ڈالتے ہوئے انہوں نے بے ایمانی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ جی، اور وہ کارروائی کے کون اختیار رکھتا ہے اس کارروائی کے کرنے کے؟ ان کے پارٹیز کے سربراہ رکھتے ہیں نا۔ جو ہم نے ترمیم بھی ڈالی ہے یا جو آرڈیننس میں بھی جو ڈالا ہے وہ یہی ہے کہ جی بیلٹ جو ہے وہ دکھایا جائے پارٹی لیڈر کو، تو ان میں پی ایم ایل این نہیں، لیکن آپ نے کہا ہے سینٹ کے الیکشن کے لیے چیئرمین کی بات ہی کر رہا ہوں میں، چیئرمین کے سینٹ کی الیکشن کی بات ہی کر رہا ہوں نا، کہ وہ ان کے پی ایم ایل این اور پی 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 ہی زیادہ اس میں بڑی دونوں پارٹیاں تھیں اپوزیشن کی، اور دیگر بھی ہوں گی لیکن وہ 2 بڑی پارٹیاں تھیں، تو ان کے پارٹی لیڈرز۔ لیکن حامد صاحب یہ ذرا دیکھیں، یہ کتنی دلچسپ بات ہے، یہ فرنٹ پیج ہے سلمان تاثیر صاحب کا جو اخبار ہے، اللہ ان کی مغفرت کرے، یہ کہہ رہا ہے پی 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 آئیز سیٹس ان سینٹ الیکشن بائی ہک اور بائی کروک۔ اور یہ شہری رحمان صاحبہ کو، یہ آج کا اخبار ہے، شہری رحمان اور نوید قمر کو کہا گیا ہے کہ جی وہ ایم پی ایز اور صوبے کون سے، بلوچستان اور خیبر میں جا کے ان کو ون کریں، ان کے ووٹس کو، نو میٹر ہاؤ مچ اٹ کاسٹس۔ اور یہ مطلب یہ اس کو ایسی جلی حروف میں لکھا ہوا ہے جیسے کہ ان کو تمغہ دینا چاہیے۔ یہ جن کے 124 کا ایوان خیبر میں ہے، 6 ان کے پاس ایم پی ایز تھے پی 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 کے پاس 2018 میں، اور 2 سینیٹرز نکالے وہاں سے، 2 سیٹیں نکالیں، تو کس طرح ہوتا ہے یہ؟ اور یہ گلوریفائی کرنے کے طریقے ہیں اس کو۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں جی، یہ ایسی اخلاقیات ہیں جس سے کوئی پاتال بھی شرما جائے، اس سے کسی گہری کھائی کو بھی پسینہ آ جائے، تو اسی سے تو ہم، یہ ہمارا ایفرٹ کیا ہے؟ اچھا، ہم اسی سے اس کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ ایک سوال میر صاحب، میں آپ اسی پہ، جی بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی، لیکن کیا سینٹ کے الیکشن سے کچھ دن پہلے وزیر اعظم صاحب ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاتے ہیں اور اس میں وہ کہتے ہیں جی کہ میں اپنے ارکان قومی اسمبلی جو ہیں ان کو 50 کروڑ روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈز دوں گا؟ کیا یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے؟ جبکہ پہلے یہی وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ ڈیولپمنٹ فنڈز دینے سے کرپشن پھیلتی ہے۔ دیکھیں جی، ایک تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں، سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر سوال اٹھایا تھا، اور میں آپ کو جو اس میں ایک بنیادی جو ایک طرح کا اصول کا لفظ چلیں وہ درست تو نہیں استعمال کرنا، ایک ستون جو اس الیکشن پروسیس کا ہوتا ہے، اور مجموعی طور پہ اور پاکستان میں خاص کر اس کے جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج ہو، اصل خرید و فروخت وہاں پہ ہوتی ہے۔ بلوچستان میں 65 ایم پی ایز ہیں، تو 4-5 ایم پی ایز سے 3-4 ایم پی ایز سے جو ہے ایک سینیٹر الیکٹ ہو جاتا ہے۔ خیبر میں 145 اب ہو گئے ہیں فاٹا کے مرج ہونے کے بعد، سندھ میں جو ہے وہ 200 سے نیچے ہیں لیکن وہی 200 کے قریب ہیں، اور پنجاب میں 371 ہیں۔ اور اسی طرح قومی اسمبلی نے تو سینٹ کی 1-2 سیٹس کو ہی کرنا ہے نا، جو اسلام آباد سے متعلقہ سیٹس ہیں، ایک تو یہ وہاں لاگو ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اصل تو یہ لاگو ہوتا ہے بلوچستان اور خیبر جیسی جگہوں پر۔ تو ایک تو یہ پہلی بات ہے، اور دوسرا یہ اس کے اندر یہ بات نہیں ہے، اس میں تو ایم این ایز کا بہت زیادہ شور اور بڑے دیر سے لگا ہوا تھا اس کے اوپر کہ جی ہر گورنمنٹ میں اس طرح ہوتا ہے، آپ ہمیں بھی کریں۔ اور بائی دا وے اس کا صرف اعلان ہوا ہے، جب سپریم کورٹ میں بھی یہ بات اٹھائی گئی تو اس میں ابھی بتایا گیا جواب فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس کا تو ابھی پوری تفصیلات آنی ہے کہ وہ کس طرح ڈسبرس ہوگا،
کس طرح سے اس کے چیکس اینڈ بیلنسز ہوں گے, کن طریقوں سے وہ کن چینل سے وہ جائے گا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو وہ تو ابھی ہوا ہی نہیں, تو اس کا تو اس سینٹ کے الیکشن سے کوئی کسی قسم کا تعلق بھی نہیں ہے. اچھا یہ اور ایک حامد صاحب ایک بڑی اہم بات میں صرف جو سوال اس میں اٹھانا ضروری ہے کہ جو آپ نے بھی سمجھا کہ یہ بڑا اہم ڈیٹیل ہے کہ جی 50 سے 70 کروڑ روپے کا ایک سینیٹر بنے گا, جس نے ایسا خرچہ کر کے جو سینٹ میں آئے گا, اور یہ والی جب مثال آئے گی اور اس طرح کی گلوریفیکیشن جب اس کو ملتی ہے اس طرح کی چیزوں کو, تو اگر یہ ایوان بالا میں اس طرح کی چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ تھانے دار ایک پٹواری وہ کبھی سیدھے ہوں گے جب ہمارا ٹاپ کے اوپر یہ لیول. اچھا کامران مرزا یہ صاحب سوچ ہے, یہ بتائیے کہ کیا یہ درست کہہ رہے ہیں ولید اقبال صاحب کہ جو حکومت قانون میں تبدیلی کرنا چاہ رہی ہے اس دورتی آرڈیننس کے ذریعے, اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ جو سینٹ کا رکن ہے اس کے الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ ختم ہو, بلکہ جو چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے اس میں بھی ہارس ٹریڈنگ ختم ہو. میرے بھائی نے شاید نہیں پڑھا اس کو, جو انہوں نے امینڈمنٹ موو کیے ہیں اس کو نہیں دیکھا, اس کو دیکھ لیں, اس میں ایسا نہیں ہے. میں آج بھی یہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ پیکج لائیں پورے کے پورے جو نا الیکشن لاز کے حوالے سے, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, باقی لوگ سارے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ہم اس الیکشن میں یہ جو گند ہوتا ہے, جو پیسوں والا اور ڈنڈے والا دونوں گندوں کو جو نا وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آئے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, مگر اس طرح سے نہ کریں کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے وہ پاک ہے, اور جو چیز اچھی نہ لگے یا جو ٹائمنگ جو نا آپ کو مناسب پسند نہ ہو وہ ناپاک ہے. اور بلوچستان میں سینیٹر جو ہے نا وہ اس طرح سے یہ جو ہمیں اعزاز انہوں نے دیا ہے کہ یہ بے ایمانی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے, ان کی مہربانی, مگر بہت زیادتی کرتے ہیں. میں خود سینیٹر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے, میں نے اس کے وہ ڈپازٹ بھی نہیں جمع کروایا تھا, میری جگہ پہ میری پارٹی لیڈر مولانا واسع نے یہ پیسے جمع کروائے تھے. اچھا تو آپ یہ نہیں سمجھتے, یہ 70-80 کروڑ کی بات کر رہا ہے نا, تو 70-80 کروڑ پہ تو میرے پاس آج بھی نہیں ہے, یا میں آج بھی اس حیثیت کا مالک نہیں, لیکن جب ہم اس حیثیت کے مالک ہی نہیں ہوتے, نہیں وہ آپ کی تو بات نہیں کر رہے, لانے ہیں کہاں سے دینے ہیں, آپ کی تو بات نہیں کر رہے, لیکن بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, کامران مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا. لیکن کامران مرزا صاحب کیا آپ کو نہیں پتا کہ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں سینیٹر بننے کے لیے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا اس بات کا؟ میر صاحب کیا آپ کو نہیں پتا کہ اس میں بلوچستان میں اس دن بریک فاسٹ کہاں پہ ہوا تھا, کنہوں نے کروایا تھا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ پیسے کہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے تھے 2018 کے الیکشن میں؟ آپ سارے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے اور پوچھیے, میں اگر کبھی اس پہ کمیشن بنے تو میں بتاؤں گا کہ کہاں پہ ہوا تھا, کس طرح سے ہوا تھا, مگر اس میں کیا یہ ساری باتیں آپ کو سب کو نہیں پتا؟ اچھا تو آپ یہ ایگری کرتے ہیں کہ 2018 کے سینٹ کے الیکشن میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوئی اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد کے موقع پہ جو لوگوں نے اپنی وفاداری تبدیل کی, ان دونوں معاملات کی عدلیہ کو انکوائری کرنی چاہیے؟ دیکھیے ہم نے 3 لوگ اسی وقت نکال دیے, ہم کو پتا تھا, ہم نے اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا تھا. ہم نے طریقہ کار یہ وضع کیا تھا ووٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا, کہ اگر پہلا ہم نے ان کو آپشن دیا کہ پہلا ووٹ آپ نے کامران کو دینا ہے, تو پھر آپ کو دوسرا ووٹ آپ کو کہا کہ آپ نے کاسٹ نہیں کرنا, آپ نے 1 اور 3 والا ووٹ کاسٹ کرنا ہے, تاکہ دوسرا ووٹ کسی کو نہیں لگے گا, آپ کا ووٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا نمبر 3 کے ساتھ. دوسرے کو ہم نے کوڈ دیا تھا 1 اور 4 کا, تیسرے کو کوڈ دیا تھا 1 اور 5 کا, اور سارے نام ہم پہ نوٹ تھے, ہم نے سب کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ میں ان کو سمجھا دیتا ہوں, ولید صاحب کو سمجھا دیتا ہوں, دوسرے دوستوں کو سمجھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ووٹ آئیڈینٹیفائی کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ ووٹنگ کرنی ہوتی ہے.